السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے نمرود پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب۔ تو چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں، نیچے ہی بٹن ہے سبسکرائب کا، اسے دبا دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ انہی میں سے پیارے بہن بھائیوں ایک نمرود بھی تھا۔ نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار حکومت عطا فرمائی تھی، مگر وہ اپنے گھمنڈ میں اتنا چور ہو چکا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اور لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کرواتا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو کون نمرود اور کون فرعون۔ پیارے دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ کو آنکھ میں ڈالا گیا تو آگ آپ علیہ السلام پر گلزار ہو گئی۔ 2 فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بازو سے پکڑ کر نہایت ہی آرام کے ساتھ بیٹھا دیا۔ اس وقت رضوان نامی فرشتے نے جنت سے ایک لباس لا کر آپ علیہ السلام کو پہنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے خلیل، آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، میرے حال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے۔ 7 روز بعد نمرود نے دیکھا کہ آنکھ بجھ گئی ہوگی۔ وہ اونچے محل پر روزانہ دیکھتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندہ رہنے سے خوف کھاتا اور اپنے دل کا یہ خوف اپنے ساتھیوں سے بیان کرتا۔ ایک دن نمرود نے بڑی غور سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد عمدہ گلستان ہے اور چشمے بہہ رہے ہیں۔ نمرود یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور پوچھا، اے ابراہیم، تجھ پر اس آنکھ کو کس نے گلزار کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میرے پروردگار کا کرم ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ آپ علیہ السلام 7 دن تک اس آنکھ میں رہے۔ بعض نے تحریر کیا ہے 40 دن تک اور بعض نے تحریر کیا ہے 50 دن تک۔ آپ علیہ السلام ان شعلوں میں رہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسا خوشی کا وقت میں نے کبھی پہلے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آنکھ سے باہر نکل آئے اور نمرود کو نصیحت فرمائی، مگر اس نصیحت کو ماننے سے نمرود نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آنکھ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا، مگر پھر بھی تو باز نہیں آ رہا۔ اے نمرود، جس بادشاہی پر تو فخر کرتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میرے پروردگار کا ایک چھوٹا سا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود نے کہا، دنیا میں میرے سوا کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو اس سے کہہ دو کہ مجھ پر اپنی فوج مسلط کر دے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ نمرود سے کہہ دو اللہ کی فوج آ رہی ہے، یہ اپنی پوری طاقت لگا لے۔ نمرود نے لاکھوں کی فوج اکٹھی کی اور 3 دن کا ٹائم مانگا، طرح طرح کے ہتھیار اکٹھے کیے اور اپنی پوری فوج کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ 4تھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کے سامنے آئے تو لوگوں نے کہا، آسمانی فوج کہاں ہے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم نے جواب دیا، اے نمرود، آسمانی فوج آ رہی ہے۔ اس کے بعد ایک مچھروں کی فوج اللہ کی طرف سے بھیجی گئی۔ اس کے بعد آسمان پر اندھیرا چھا گیا، سورج چھپ گیا۔ نمرود نے اعلان کیا کہ ناکارہ بجاؤ۔ جب لوگوں کے کانوں میں مچھروں کی آواز پہنچی، ہر چھوٹا بڑا خدا کے خوف سے کانپ اٹھا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے اور اس کا خون اور گوشت غائب کر گئے۔
اور خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے۔ یہ دیکھ کر نمرود اپنے محل میں جا چھپا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا، اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اور دماغ میں کاٹنا شروع کر دیا۔ پیارے بہن بھائیوں، نمرود کی حالت ہو چکی تھی کہ کبھی وہ اپنے سر پر چپلے مار، کبھی وہ اپنا سر دیواروں میں پٹکتا۔ پیارے بہن بھائیوں، وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بادشاہ جس کی گھمنڈ کی کوئی حد نہیں تھی، جس نے ساری دنیا پر ظلم ڈھائے، آج اس بادشاہ کا یہ حال تھا کہ جب تک اس کے سر پر جوتے نہیں مارتا تو اسے قرار نہیں آتا۔ چپلے مارنے سے اس کو صرف چند منٹ میں قرار آ جاتا، مگر پھر وہی اس کی حالت ہو جاتی۔ یہ چیختا چلاتا، محل کی دیواروں سے اپنا سر پٹکتا، مگر اسے قرار نہ آتا۔ آخر 40 دن کے بعد عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد اور پھر یہ انجام کو پہنچ گیا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی کو للکارا، ان کا انجام فرعون اور اسی طرح جس طرح نمرود کا ہوا پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تو پیارے بہن بھائیو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے ہی سبسکرائب کا بٹن ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر۔ اللہ حافظ۔